الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریا عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت دوسری نعت میں فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہیں، آپ صرف سانس بھی لیں گے نا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ مسجد اللہ کا ادب کے دائرے میں آپ کو رہنا ہے، زیادہ چلا کے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا، آپ کو ادب کے دائرے میں سبحان اللہ کہیں، طبیعت ہے تو کہیں، نہیں تو چپ چاپ رہیں گے بھی، سانس بھی لیں گے نا تو آپ کو ثواب ملے گا، سانس بھی لیں گے تو ثواب ملے گا۔ مسجد اللہ کا سب سے افضل جگہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار کو کہا گیا ہے، تو سب سے افضل جگہ پہ آپ موجود ہیں نا، اللہ کے گھر میں ہیں آپ نا، تو انشاءاللہ آپ ادب کے دائرے میں رہیں، بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں، آپ کی مرضی ہے، اور نہیں ہے تو آپ چپ چاپ رہیں انشاءاللہ، اور آپ چپ چاپ رہیں گے، سنیں گے، اور سانس کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی، اور اسی سانس میں سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو یہی نیکی کل بروز قیامت کام آئے گی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور سب نے صفے محشر میں للکار دیا مجھ کو، سب نے صفے محشر میں للکار دیا مجھ کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی، اور مطلب میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، مطلب میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی۔ مطلب میں کیا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور کہتے ہیں مقطع میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مطلب میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، یہ جو مقدس رات ہے نا بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کی فضیلت بے شمار ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، آج ہی کے رات میں اللہ فرماتا ہے، 25واں پارہ ہے، سورہ دخان کی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ دخان میں 25واں پارہ ہے، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، ملک الموت کو ہر اس آدمی کا نام بتا دیا جاتا ہے جو اس شبان سے آنے والے شبان میں مرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی شادی کر لیتا ہے، پودا لگاتا ہے، پیڑ لگاتا ہے، نکاح کرتا ہے، حالانکہ وہ مردہ لکھا جا چکا ہے۔ ملک الموت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مجھے کب حکم ہو میں اس انسان کی روح قبض کروں، سال بھر کا حساب کتاب آج ہی کی شب میں اللہ فرماتا ہے۔ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 عید کی راتیں ہیں، جس طرح ہم انسانوں کے لیے 2 عید ہے نا، بولی ہے کہ نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا، اب 2 عید کی راتیں فرشتوں کے لیے کون ہے،
ایک ہے لیلۃ البرات، آج کی شب، ایک ہے شب برات لیلۃ البرات، اور ایک ہے لیلۃ القدر۔ جمعرات کا دن ہے نا، یہ ہفتوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جمعرات کا دن یہ ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور شب برات لیلۃ البرات یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اسے شفاعت کی رات بھی کہا گیا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ 13ویں کی شب پیارے آقا نے امت کی شفاعت کی دعا فرمائی۔ 13ویں کی شب پیارے آقا نے امت کی شفاعت کی دعا فرمائی تو اللہ نے 1/3 امت کی بخشش کا پروانہ نازل کر دیا۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14ویں کی شب پھر حضور نے دعا فرمائی، امت کی شفاعت کی دعا فرمائی تو اللہ نے 2/3 امت کی شفاعت فرما دی۔ پھر حضور نے 15ویں شب، آج کی شب، پھر حضور نے 15ویں شب پھر حضور نے امت کی شفاعت کی دعا فرمائی، رب کی بارگاہ میں دعا کی حضور نے تو اللہ نے مکمل امت کی شفاعت فرمائی۔ شفاعت کی رات بھی کہا گیا ہے، پڑھیے نا کتاب تب نہ بات ملے گی آپ کو۔ شفاعت کی رات 13ویں کی رات میں 1/3 امت کی، 14ویں کی رات میں 2/3 امت کی، اور 15ویں شب جو آج کی شب ہے اللہ نے مکل امت کی شفاعت کا ذمہ لے لیا، شفاعت فرمائی۔ اسے تقدیر کی رات بھی کہا گیا ہے، زندگی کی رات بھی کہا گیا ہے، کیونکہ زندگی کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ زندگی کی رات بھی ہے، تقدیر کی رات بھی ہے، کیونکہ تقدیر میں کیا لکھا ہونا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے تقدیر کی رات بھی کہا گیا ہے، زندگی کی رات کہا گیا ہے، بخشش کی رات کہا گیا ہے، یہ پروانے کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ شب برات ہے، یہ چھٹکارے کی رات ہے، گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے، مقدس رات ہے یہ، یوں ہی ضائع نہ کریں آپ۔ اب اچھا کام کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو میری بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو برائی کرتا نا تو اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا، دفتر میں اپنے ایک رجسٹر تیار کیا ہوا تھا، اس میں لکھتا تھا۔ ایک دن کوئی گناہ کیا، دفتر میں جا کے لکھنے لگا، رجسٹر مینٹیننس کرنے کے لیے گیا، جب لکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، نیکی ہے، برائی کا پتہ ہی نہیں ہے، برائی کا پتہ ہی نہیں ہے، برائی ختم۔ اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا، برائی کو نیکیوں میں اللہ نے تبدیل فرما دیا۔ کیوں؟ سچی توبہ کی، سچی توبہ کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اب مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک نوجوان دیکھا شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم کو دیکھا نا تو چھپا لیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر فاروق اعظم کے درے سے میری حفاظت فرما۔ درے سے سچی توبہ کا انعام کیا ملتا ہے سنیے آپ، مجھے عمر فاروق اعظم کے سامنے شرمندہ ہونے سے اللہ بچا لے۔ شراب کی بوتل لیے جا رہا، عمر فاروق اعظم کو دیکھا، ان کے درے سے لوگ خوف زدہ ہوا کرتے تھے، درے سے ڈرا کرتے تھے، کوڑا جس کو کوڑا کہتے ہیں، کوڑا درا، ڈرتے تھے لوگ، ان کی ہیبت بہت زیادہ لوگوں پہ تھی۔ کہا اے اللہ عمر فاروق اعظم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، میں دل میں سچی توبہ کرتا ہوں، دل سے آج سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ عمر فاروق اعظم قریب گئے، نوجوان کیا لیے جا رہا ہے، کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہا حضور سرکہ ہے۔ اتنا کہا دکھلاؤ کہاں ہے۔ جب نکالا عمر فاروق اعظم نے بوتل کھولا اور حقیقت میں ڈالا، کھول کے گرایا تو حقیقت میں وہ شراب نہیں سرکہ تھا، سرکہ تھا، وہ شراب نہیں سرکہ تھا۔ عمر فاروق اعظم تعجب میں پڑ گئے، جب یہ شراب نہیں تھی تو یہ چھپا کے کیوں لیے جا رہا تھا بھائی، چھپا کے کیوں نہیں جا رہا تھا؟ کمبل کے نیچے اور چادر کے نیچے چھپا لیا۔ جب عمر فاروق اعظم کے خوف سے کوئی بندہ توبہ کرے تو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دے، تو کوئی اللہ کے خوف سے توبہ کرے تو اللہ اس کی قسمت کو نہیں بدلے گا؟ بولیے، مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ، عمر فاروق اعظم کے خوف سے وہ توبہ کیا تھا،
کہ عمر فاروق اعظم کے درے سے اللہ بچا لے مجھے، ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، تو اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ اگر کوئی اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، بے شک قبول فرمائے گا۔ اور جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو فرشتے ندا دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لیا۔ توبہ کرنا ہوتا ہے صلح کرنا۔ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے برائیوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو وہ بندہ سمجھ لیجئے اللہ سے صلح کر رہا ہے، کمپرمائز کر رہا ہے، صلح کر رہا ہے۔ کس سے؟ وہ اللہ سے کر رہا ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں 70 قندیلوں سے زمین اور آسمان کے درمیان اس کے لیے چراغ کرتا ہے، استقبال کے لیے۔ جب بندہ توبہ کرتا، سچی توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے صلح کرتا ہے، تو اللہ جو ہے اس کے استقبال کے لیے 70 قندیلوں سے زمین و آسمان کے درمیان چراغا کرتا ہے۔ آپ توبہ کر کے تو دیکھیے، آپ اب استغفار پڑھیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے، گر گڑا کے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ لہٰذا عمر فاروق اعظم کے زمانے کا نوجوان تھا، عمر فاروق اعظم کے درے کے خوف سے توبہ کیا تو اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ ہم بھی توبہ کریں گے، آپ بھی توبہ کریں گے تو اللہ آپ کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما کے اس کو نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آپ سچی توبہ کر کے تو دیکھیں، سچی توبہ کریں تو آپ، کیونکہ اسی رات کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے اللہ، جب تیرا کوئی نیک بندہ، پرہیزگار بندہ تجھے آواز لگاتا ہے، دن رات سجدہ کرنے والا، دن رات عبادت کرنے والا بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو اس کو کیسے جواب دیتا ہے؟ سنیے آپ۔ تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم، میں کہتا ہوں لبیک، اے بندے حاضر ہوں، کیا مانگنا چاہتا مانگ۔ ابھی حافظ و قاری محمد نور الہدیٰ صاحب اور آپ کے خطیب و امام علامہ توصیف رضا صاحب نے کہا نا کہ سورج غروب ہونا، آج کے جب سورج جو مغرب کا جو کی اذان جو ہوئی، سورج جو غروب ہوا اور طلوع فجر تک، صبح صادق تک اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے روزی دوں، نوکری مانگے تو نوکری دوں، ثروت مانگے تو ثروت دوں، اگر کوئی عزت مانگے یا کوئی شہرت مانگے یا کوئی عہدہ مانگے تو اسے دوں۔ ہے کوئی بندہ جو مجھے مانگے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو اس کو کیسے جواب دیتا ہے؟ نیک بندے کو، پرہیزگار بندے کو، تقوی والے بندے کو؟ کہا لبیک کہتا ہوں۔ کہا جب تیرا کوئی نمازی بندہ، عابد، پرہیزگار، تقوی والا پرہیزگار وہ اور ہے، نمازی اور ہے، عابد ہے جو دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے، اور وہ نمازی ہے۔ کہا نمازی بندہ جب پکارتا ہے تجھے تو اس کو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے کلیم، میں اس کو کہتا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا جب تیرا سیاہ کار بندہ، گنہگار بندہ، آج کی شب گنہگار، آج کی شب کے بارے میں یہ سب فضیلتیں ہیں، یہ سب روایتیں ہیں، کہ جب تیرا گنہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اس کو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ کئی مرتبہ پرہیزگار بندہ عابد ہے، دن رات اللہ اللہ کرنے والا، اس کو کئی مرتبہ لبیک؟ ایک مرتبہ۔ جو 5 وقت نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے یا نفلی عبادت کرتا ہے، اس کو لبیک کئی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ لیکن کوئی جو بندہ گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، پاپی ہے، دن رات فسق و فجور میں، برائی میں ملوث رہنے والا بندہ، وہ پکارتا ہے تو لبیک کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ اے اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جب تیرا عبادت گزار، دن رات سجدہ کرنے والا، دن رات عبادت کرنے والا بندہ پکار رہا ہے تو لبیک 1 مرتبہ، نمازی بندہ پکار رہا ہے تو لبیک 1 مرتبہ، اور جب پاپی بندہ جو کبھی جس کے نصیب میں، جس کے ماتھے میں کبھی سجدے کی تڑپ ہی نہیں ہوئی، وہ سجدہ کیا ہی نہیں، سر کو سجدے میں رکھا ہی نہیں، وہ فسق و فجور میں مبتلا رہنے والا، وہ گنہگار بندہ تھا، وہ پکار رہا ہے تو 3 مرتبہ لبیک کیوں؟ سوال میرے ذہن میں بھی آئے گا، آپ کے بھی ذہن میں آئے گا نا حافظ صاحب، 3 مرتبہ لبیک کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا ہے میرے کلیم،
جب کوئی عبادت گزار عابد بندہ مجھے کہتا ہے اے اللہ یا رب، تو اس کو اپنے نیک عمل پہ، اپنی عبادت پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے۔ کوئی نمازی بندہ پکارتا ہے تو اس کو اپنی عبادت پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو صرف میری رحمت ہی پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تو جس کو میری رحمت پہ بھروسہ ہو اس کے لیے میری رحمت کیوں جوش میں لائے، اسی لیے میں کہتا ہوں لبیک، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ دوسری مرتبہ کہتا ہوں لبیک، تاکہ اس کا دل میری بارگاہ سے، اس کی لو میری بارگاہ سے لگی رہے، میری بارگاہ سے اس کی لو لگی رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، تیسری مرتبہ کہتا ہوں لبیک 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 کہتا ہوں، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ اس کو صرف میری رحمت سے ہی لو لگائے ہوا، وہ اس کی لو صرف میری رحمت سے لگی ہے، اور جس کو میری رحمت سے امید ہو اس کے لیے میری رحمت کیوں جوش میں ہے۔ آپ پکاریے تو بھائی، آپ بلائیے تو، اللہ اللہ کر کے دیکھیے تو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ دنیا والے بھول جائیں گے، دنیا والے دیں گے تو احسان دکھلائیں گے، لیکن اللہ دیتا ہے تو اپنے بندوں پہ احسان نہیں دکھلاتا، احسان نہیں دکھلاتا ہے۔ انسان دے گا تو احسان دکھلائے گا، لیکن اللہ بے انتہا دیتا ہے بھائی، بہت دیتا ہے اللہ۔ اللہ سے مانگیے تو، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مانگیے تو، اللہ سے مانگیے گا، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بصرہ میں ایک نوجوان تھا، اس کے گناہوں سے پڑوسی لوگ پریشان ہو گئے تھے، پڑوس کے لوگ پریشان تھے۔ جب وہ نوجوان انتقال کیا نا، تو کوئی اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ زہد و تقویٰ کے پیکر تھے زاہد، وہ پہاڑ سے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس انسان کی جنازہ کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ گاؤں والے کنارہ کش ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا۔ وہ زاہد پہاڑ سے نازل ہوا، کہا جنازہ کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ انتظار، یہ سمجھ لی وہ زاہد انتظار میں تھے، جنازہ کے انتظار میں تھے کہ جنازہ آ رہا، اللہ جنازہ آ رہا۔ گاؤں والے کنارہ کش ہو گئے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بال بھی نہیں کرتا، بظاہر وہ گناہگار تھا نا، لیکن اس کا کون نیک عمل اللہ کو پسند آ گیا، سنیے آپ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ زاہد انتظار میں ہے کہ میں جنازہ پڑھاؤں۔ جب لوگوں کو خبر ملی کہ ایک پہاڑ سے بزرگ آئے ہیں، ایک زاہد تقویٰ والے پرہیزگار آئے ہیں جو نماز جنازہ پڑھائیں گے، تو سارے گاؤں کے لوگ جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا سب لوگ جنازہ میں شریک ہو گئے، تاکہ ایک زاہد ایک اللہ کے مقرب برگزیدہ بندے آئے ہیں جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے، پہاڑ سے نازل ہوئے ہیں، پہاڑ سے آئے ہیں، تو سارے گاؤں کے جس نے بائیکاٹ کیا تھا، جو کنارہ کش ہو گئے تھے، سب لوگ جنازہ کی نماز میں شریک ہوئے۔ اس زاہد نے امامت فرمائی، جنازہ کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز ہو گئی تو سارے گاؤں کے لوگ زاہد کے اس عمل سے بڑے پریشان تھے۔ کہا آپ نے کیوں جنازہ کی نماز پڑھائی؟ میں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، ہم لوگ اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے، آپ نے کیوں نماز جنازہ پڑھائی؟ اس کا جواب دیجئے۔ پڑھ تو لیا، پڑھنے کے بعد اعتراض کر رہے ہیں نا، بتائیے کیوں آپ نے پڑھایا؟ آپ پڑھائے اس لیے ہم لوگ آ گئے، بتائیے اس کا جواب دیجئے۔ کہا میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں آواز آئی کہ فلاں ایک جنازہ آیا ہے جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، وہ مغفور ہے۔ پوچھیے حافظ صاحب سے، مغفور کس کو کہتے؟ بخشا ہوا، مغفور ہے، مغفور۔ کہا تم بتاؤ کہ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ اس کی 3 اچھی عادت یاد ہے۔ یہ تو ہمیشہ شراب خانے میں رہتا تھا، میں خانے میں رہتا تھا، شراب پیتا تھا، پلاتا تھا، یہی اس کا دھندا تھا، یہی اس کا کام تھا۔ لیکن ایک اس کی عادت تھی، جب صبح کے وقت میں اس کا شراب ٹوٹتا تھا، نشہ ٹوٹتا تھا، تو کپڑا بدلتا تھا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، فجر کی نماز، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اور دوسری عادت یہ تھی کہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1 یا 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے، اسے یہ اولاد سے بھی بڑھ کے پیار کرتے تھے، اولاد سے بڑھ کے پیار کرتے تھے۔ اور تیسری اس کی خصلت یہ تھی کہ جب رات میں اس کا نشہ اترتا تھا، رات کی تنہائی میں جب نشہ اترتا تھا تو
تو یہ روتا تھا، چلاتا تھا، آہو بکا کرتا تھا، روتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ مجھ خبیث نفس کے لیے تم نے جہنم میں کون سا کونا رکھا ہے؟ مجھ خبیث نفس کے لیے تو نے جہنم میں کون سا کونا رکھا ہے؟ وہاں پہنچائے گا مجھے؟ جہنم کے کس کونے میں مجھے پہنچائے گا؟ کون سی جگہ دے گا؟ یہ روتا تھا، چلاتا تھا. یہ 3 عمل اس کا مجھے یاد ہے، ورنہ ہمیشہ یہ شراب خانے میں رہتا تھا، شراب پیتا تھا. زاہد نے کہا، اس بزرگ نے کہا یہی تو اس کی بخشش کا سبب ہے، یہی 3 نیک عمل تو اس کی بخشش کا سبب بنا ہے. اس کی بخشش ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، خواب میں بشارت ملی کہ جاؤ اس انسان کا جنازہ پڑھاؤ جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے، وہ مغفور ہے. کسی کو حقارت سے نہیں دیکھی آپ، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھی. گناہ سے ہم کو نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں. جو آدمی گناہ کرتا مانی شرابی ہے، شراب پیتا ہے تو شراب سے نفرت ہے، اس شرابی سے نفرت نہیں ہے. درود شریف پڑھی اللہم صلی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، ان کے محب نے، ماننے والوں نے پوچھا، ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا کہ آپ حضور آپ نے توبہ کیسے کیا؟ تو مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں شرابی تھا، شراب پیتا تھا، ہمیشہ شراب کے نشے میں مست رہتا تھا. میری 2 سال کی بیٹی تھی، میری 2 سال کی لڑکی تھی جو مجھے شراب پینے سے منع کرتی تھی. میں شراب کا پیالہ لیتا تو میری بیٹی پیالہ کو گرا دیتی تھی، پھینک دیتی تھی، شراب پینے سے منع کرتی تھی. 2 سال کی لڑکی تھی، میں شرابی تھا. اپنی توبہ کا واقعہ پیش کر رہے ہیں. ان کے محبین نے، ان کے ماننے والے نے پوچھا کہ آپ نے کیسے توبہ کیا؟ تو کہا میں شرابی تھا، شراب پیتا تھا، میری 2 سال کی بیٹی تھی، شراب گرا دیتی تھی، انڈیل دیتی تھی، پیالہ پھینک دیتی تھی. لیکن جب وہ 2 سال کی ہوئی نا تو وہ انتقال کر گئی. جب انتقال کر گئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، بڑی تکلیف ہوئی، مجھے صدمہ ہوا. مالک بن دینار نے کیا کہا؟ جب وہ انتقال لڑکی کر گئی 2 سال کی، میرے دل کو ٹھیس پہنچی، میں پریشان ہوا کہ اس کی یاد آتی تھی کہ 15ویں شب کی رات، آج ہی کی رات میں سویا ہوا تھا. آج کی شب کی بات ہے، 15ویں نصف شعبان کی رات میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے. کیا قائم ہے؟ قیامت قائم ہے. ایک اژدہا میرے پیچھے پڑا ہوا، اژدہا میرا پیچھا کر رہا، میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، اژدہا میرے پیچھے. قیامت کا میدان ہے، قیامت قائم ہے. 15ویں شب کو میں خواب دیکھ رہا ہوں، قیامت قائم ہے اور اژدہا میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، اژدہا میرا پیچھا کر رہا ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک نیک بندے کو دیکھا جس کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی. ایک بزرگ کو دیکھا جس کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی. میں نے کہا اے میرے ہمدم، اے میرے رہبر، میری مدد فرمائیے، یہ اژدہا مجھے اپنا لقمہ بنا لے گا، یہ اژدہا مجھے اپنا لقمہ بنا لے گا، میری مدد فرمائیے. اس بزرگ نے کہا میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں کمزور ہوں. کیا کہا؟ میں کمزور ہوں، کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ آگے جائیے، آپ آگے جائیے، کوئی نہ کوئی امانت ہوگی، کوئی ہوں گے جو آپ کی مدد کر دیں گے. تو وہ بزرگ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں آگے بھاگا، اژدہا میرے پیچھے ہے. میں اتنا بھاگا کہ جہنم کے قریب ہو گیا. کس کے قریب؟ جہنم کے قریب. قیامت کا میدان ہے، خواب میں دیکھ رہے ہیں قیامت قائم ہے، جہنم کے قریب ہو گیا. پھر آواز آئی پلٹو، واپس ہو جاؤ. میں واپس ہوا، میں اژدہا میرے پیچھے ہے. پھر وہی بزرگ سے ملاقات ہوئی جو پہلے ملے تھے، وہی نورانی شکل والے بزرگ جن کے بدن سے خوشبو مہک رہی تھی. میں نے کہا میری مدد فرمائیے ورنہ یہ اژدہا مجھے کھا جائے گا، اپنا لقمہ بنا لے گا. کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہاں وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، پہاڑ میں مسلمانوں کی امانتیں موجود ہیں. وہ نہ ہو تمہاری بھی کوئی امانت ہو جو تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ چاندی کا پہاڑ تھا. کس کا پہاڑ تھا؟ چاندی کا پہاڑ تھا. میں جب قریب پہنچا تو آواز آئی کہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو تاکہ اس کی جو امانت ہے وہ امانت اس انسان کو، اس بندے کو مل جائے. دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا. میری آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی. وہی 2 سال کی بیٹی جو میری بچپنے میں انتقال کی تھی، جو مجھے شراب سے روکتی تھی، میری بیٹی نظر آئی. میری بیٹی نے دائیں ہاتھ سے مجھے سنبھالا، مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کی جانب اشارہ کیا تو اژدہا بھاگ گیا.
اژدہا بھاگ گیا، داہنے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کی جانب اشارہ کیا تو وہ اژدہا فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ اور وہ بیٹی میری کیا پڑھ رہی تھی؟ قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی، قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی کہ کیا مسلمانوں کے لیے، ترجمہ میں سناتا ہوں، کیا مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے دل میں اللہ کے لیے نرم ہو جائے، اس کے دل اللہ کے لیے نرم ہو جائے۔ مالک ابن دینار جانتے ہیں، تابعی ہیں، صحابی کو دیکھا، حضرت انس بن مالک کی آپ نے زیارت کی ہے، حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں، ان کی آپ نے زیارت کی ہے، اور 131 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا۔ 131 ہجری میں وصال کہتے ہیں انتقال کو، 131 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، وصال آپ نے فرمایا، اور آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے زیارت کی، ان کو دیکھا۔ تو جو ایمان کی حالت میں جو بزرگ دیکھتے ہیں، صحابی کو دیکھتے ہیں، وہ تابعی ہوتے ہیں۔ تو حضرت مالک ابن دینار تابعی بزرگ ہیں۔